علی روح المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نور یزداں مدد سید و سلطان مدد شاہ شاہاں فخر رسولہ مدد توئی سلطان دو عالم توئی مقصود حیات مالک دنیا و دین کعبے ایمان مدد بحر صدیق و عمر پہ عثمان و علی بطفیل ہما اصحاب درخشاں مدد غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبے ایمان مدد آسیم لب نہ کشت طالب بخشش ہستم بحر زہرا و موئی شاف اسیاں مدد در گلو تو کے غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق وعلی آلہ وصحابہ الذین سعدوا فی معارج الحق بالتحقیق وصعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے کہ آج غوث اعظم کے چاہنے والوں نے غوث اعظم کے اس مہینے میں چاہے اسے ربیع الآخر کہیں یا ماہ غوثیہ کہیں حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر شہباز لامکانی محبوب سبحانی محی الدین سید عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ایک بابرکت ایک نوری محفل کا اہتمام کیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ غوث اعظم کے طفیل اس پروگرام میں جن لوگوں نے بھی جیسی محنت کی ہے مولا ان کی اس محنت کو قبول فرمائے آمین۔ اسٹیج پر جہاں علماء کرام ہیں، ائمہ اعظام، حفاظ کرام، شورائے اعظام، وہیں پر کرسی پہ تشریف فرما خانواد شفیہ کے مخدوم سمنا کے وہ لاڈلے کہ مخدوم نے جنہیں
جودھ پور والوں کے لیے ان کی جھولی میں اشرفیت کے فیضان کو پھیلانے کے لیے مولانا سید فیاض حسین سرفراز حسین اشرفی جیلانی کی شکل میں ڈال دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج انہی کے شہزادے پوتے حضرت علامہ مولانا سید محی الدین اشرفی جیلانی اور عزیزم سید محی الدین اشرفی جیلانی اور میرے بھائی علی عزت مآب علی مقام حضرت قبلہ سید وسیم میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ آپ لوگوں کو ٹھنڈی تو نہیں لگ رہی ہے؟ بولیے نہیں لگ رہی نا؟ تو اس محلے میں آبادی اتنی ہے جتنی آپ لوگ آئے ہیں، اور بھی ہوگی نا؟ اصل میں حالات بدل رہے ہیں، لوگوں کی دلچسپیاں دین سے کم ہو رہی ہیں۔ جو بزرگوں کا ماحول ان کے اپنے دور میں تھا، آج ان کے بچوں کا ماحول اس دور میں نہیں ہے۔ جب غوث اعظم کی محفل ہو، 11ویں ہو یا 12ویں ہو، یا محرم کا جلسہ ہو یا کسی بزرگ کا جلسہ ہو، تو پوری بھیڑ ہو جاتی تھی، رات بھر لوگ جلسے میں بیٹھتے تھے۔ مگر آج دین کے نام پہ انگلی کٹانا، سر کٹانا، مال قربان کرنا دور کی بات ہے، آج محفلوں میں یہ نوجوان آنا پسند نہیں کرتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا۔ تقریر کروں گا، ایسا نہیں ہے آپ سوچیں گے کہ اس لیے بات کرنے کے لیے آئے، لیکن جو بات ہے اور آج جو ہندوستان کے حالات بدل رہے ہیں، اس کی زیادہ ذمہ دار سرکاریں نہیں ہیں، اس کے زیادہ ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ آج ہر طبقہ جس کی جو ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی، اتنی ذمہ داری نبھانے میں کامیاب نہیں۔ عوام کو جو ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی، خانقاہوں سے جو ذمہ داری نبھانی چاہیے، مدارس سے جو ذمہ داریاں تھیں، اور جلسوں سے جو ایک تبدیلی پیدا ہوتی تھی، وہ آج نہ خانقاہ میں ہے، نہ مدرسے میں ہے، نہ اسٹیج پہ ہے، کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔ ہر سسٹم پہ اکا دکا الا ماشاء اللہ جس کو کہتے ہیں کہ کہیں ہو رہا ہو۔ آج آپ دیکھیں، بات ذہن میں آگے تو کر رہا ہوں، بعد میں تقریر کروں گا، یہ بول رہا ہوں، 3 طلاق کا مسئلہ ہو، بغیر محرم کے حج پہ عورت کے جانے کا مسئلہ ہو، یہ در حقیقت جو قانون بن رہے ہیں، قانون پاس ہو رہے ہیں، آپ کی ٹیسٹنگ 10-15 سال سے پہلے سے ہو رہی ہے۔ پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر، ان نوجوانوں کے اندر مذہبی جنون کتنا ہے، اپنے دین سے لگاؤ کتنا ہے۔ اگر شریعت کا کوئی مسئلہ بدلا جائے تو علماء کو کتنی بے چینی ہو، کتنی بے قراری ہو، کیونکہ 10 سال پہلے ہی ہم لوگ اسٹیج سے ہو، جلسے سے ہو،
ہر شخص اپنے دین کی تجارت کر رہا اور کر رہا ہے. میں بہت کھل کے بول رہا ہوں. درد جو دل میں پیدا ہوا کہیں نہ کہیں اس درد کا اظہار تو کرنا ہی پڑے گا. اب اتفاق سے آپ سامنے آئے تو میں کر رہا ہوں. عوام میں نوجوان موبائل میں لگ گئے. ان کو دے دیا موبائل کہ آپ کی زندگی یہی ہے، آپ کی ساری دنیا اسی موبائل میں ہے. ماں باپ روکتے ٹوکتے ہیں تو موبائل کا اس قدر جنون ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کی بھی قدر نہیں کرتا اور اپنے موبائل کی جتنی عزت کرتا ہے. تو سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو لایا گیا تاکہ یہ انسان ناکارہ ہو جائے، سوچنے اور سمجھنے کی اس کے اندر کوئی صلاحیت نہ ہو. جب آپ لگ گئے چیٹنگ میں، آپ لگ گئے پوسٹ کرنے میں، تو چاہے 3 طلاق پر پابندی ہو، چاہے بغیر محرم کے حج کے ساتھ جانے کا قانون ہو، یا کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف بنا دیا جائے، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ تو پہلے ہی شریعت سے دور ہو چکے ہیں، اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور دین محمدی سے دور ہو چکے ہیں. آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بس نام کے مسلمان آج ہم اور آپ بنتے ہیں. آپ نے وہی ہمارے قریبی ملک میں ختم نبوت کے حوالے سے کچھ شک وہاں پر قانون پارلیمنٹ میں پاس کی جانے والی تھی، پورے ملک کو علماء نے ہلا دیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا پورے ملک کو ہلا دیا اور یہ کہا کہ شریعت کے خلاف یہ بل ہم پاس ہونے نہیں دیں گے. جان رہے یا نہ رہے مگر ہماری جان شریعت مصطفیٰ پر قربان ہے، ناموس رسالت پر قربان ہے، ختم نبوت کے عقیدے پہ قربان ہے. مگر آج ہماری بے حسی یہ ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہم احتجاج تو دور کی بات ہے صاحب، دور کی بات ہے، ہم ایک بیان بھی حکومت کے خلاف لکھنے اور دینے کے لیے تیار نہیں. مسلمانوں بہت ہی برا دور ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرو، دین کے قرب میں رہو گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی تمہیں اسی دین کے قرب میں رہنے سے نجات ملے گی. اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک بار اور بابا سے پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی علیہ نبی کی محبت میں ایک بار اور بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی بتصلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مخلوق جو ہے وہ کسے بنایا؟ کس کو بنایا؟ آپ بولتے رہیں تاکہ مجھے بولنے میں آسانی ہو. انسان سب سے اشرف ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے اللہ کی خلق. مگر اس انسان کو اللہ نے 2 چیز اس کے سارے وجود میں سب سے اعلیٰ ہے. یہ ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، زبان بھی ہے. ہر ایک خدا کی نعمت ہے. مگر 2 نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کے وجود اور انسان کے بدن میں ہیں، جو تمام خدا کی دی ہوئی اس انسان کے بدن میں نعمتوں میں اشرف و اعلیٰ. ایک ہے انسان کا دماغ، انسان کی عقل، اور دوسرا ہے انسان کا دل. 2
دو چیز اگر یہ دو نہ رہے تو انسان زندہ رہے گا؟ اگر کسی کے پاس دل نہ رہے گا تو بتاؤ زندہ رہے گا؟ نہیں۔ اور کسی کے پاس دماغ نہ رہے تو کچھ لوگ زندہ تو رہ سکتے ہیں مگر ان کی زندگی مردوں ہی کی طریقے سے ہو۔ لیکن کسی کا پیر نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، آنکھ نہ ہو، زندگی گزار سکتا ہے مگر دل اور عقل کے بغیر کوئی شخص اپنی زندگی کو گزار نہیں سکتا۔ ایک ہے دماغ، دوسرا ہے انسان کا دل۔ بہت توجہ سے میری گفتگو سنیے۔ دماغ اور دل میں بہت بڑا فرق ہے۔ جتنے بھی فائدے اور نقصان کی چیزیں ہیں ان سب کا تعلق آپ کے دماغ سے۔ آپ کو یہ دکان کھولنی ہے، منافع ہوگا یا نہیں، یہ جو جواب دیتا ہے آپ کا دل نہیں دیتا، بلکہ یہ جواب آپ کو آپ کا دماغ دیتا۔ اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے، اس میں پروفٹ ہے، اس میں لاس ہے۔ یہ فائدے اور نقصان کے سارے فیصلے آپ کا دل نہیں کرتا بلکہ آپ کا دماغ کرتا۔ جب بھی فائدے کی بات آئے گی، جب بھی نقصان کی بات آئے گی تو فیصلہ فائدے اور نقصان کا دماغ میں دل نہیں کرتا بلکہ دماغ کرتا ہے، آپ کی عقل کرتی ہے۔ مگر یہ دل ایسا ہے جو نفع اور نقصان سے آزاد ہے۔ دماغ نفع اور نقصان کے تابع ہے، دماغ پروفٹ اور لاس کے تابع ہے، مگر انسان کا دل نفع اور نقصان سے آزاد ہے۔ دل ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ کیسے محبوب کا دیدار ہو جائے، کیسے محبوب کی زیارت ہو جائے، کیسے محبوب سے ملاقات ہو جائے، کیسے محبوب کی ایک جھلک دیکھ لوں، کیسے محبوب کا ایک جلوہ دیکھ لوں۔ یہی وجہ ہے محبوب کے دیدار کے لیے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ لوگ جودھ پور سے اجمیر بغیر ٹکٹ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے نہیں ٹی ٹی پکڑے گا، جیل میں ڈالے گا یا نہیں، بلکہ خواجہ کی نگری کا دیدار ہو جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے۔ بہت غور سے میری باتیں سنیں۔ یہ عقل نفع اور نقصان کے تابع ہے۔ اس عقل کا تعلق شریعت سے بھی ہے، تبھی تو علماء بحث کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا اور ہوتا ہے، یہ عقلی ہی ہے۔ تبھی علماء تو کہتے ہیں کہ جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے، یہ نہ کرو گے تو جہنم۔ یہ نفع اور نقصان عقل ہے۔ مگر جو طریقت والے ہیں ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی مولائے روم فرماتے ہیں یہ عشق دل ہی سے عشق ہوتا ہے نا۔ ارے سبھی بول دو، دماغ سے کوئی عشق نہیں کرتا۔ جو دماغ سے محبت کرتا ہے وہ کاروباری ہوگا، عاشق نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ دل سے محبت کرتے ہیں واقعتاً وہی محب ہے۔ تو عشق اور عقل مولائے روم فرماتے ہیں دونوں دوڑے۔ ان کا محبوب اونٹ کے اوپر بیٹھا تھا۔ کہاں بیٹھا تھا؟ اونٹ پر۔ آپ تو اونٹ سمجھ لیتے ہو، راجستھان میں تو ہی ہے، راشٹری پچھی، راشٹری جانور بھی کہہ دیا گیا اسے۔
اونٹ میں کجاوا ہوتا ہے جہاں بیٹھتے ہیں، ڈولی نما پردہ لگا دیا گیا، اسی کے اندر وہ محبوب بیٹھا ہوا۔ اب عشق بھی دوڑا، دل بھی دوڑا، عقل بھی دوڑی کہ چلو اپنے محبوب کا دیدار کر۔ دونوں دیدار کرنے کے لیے دوڑے۔ مولا روم فرماتے ہیں عقل کا حال یہ ہوا کہ اونٹ کے قدموں سے اٹھنے والی گرد میں وہ عقل گم ہو گئی، مگر یہ عشق ہی تھا جس نے اونٹ کے پیروں سے اٹھنے والی گرد کا لحاظ نہ کیا، بلکہ آگے بڑھا، کجاوے سے پردہ ہٹایا اور اس نے اپنی آنکھوں سے محبوب کا دیدار کر لیا۔ تو مولائے روم فرماتے ہیں یہ جو عقل والے ہیں ارسطو ہے، یہ جو عقل والے ہیں بو علی سینا ہے، یہ عقل والے ہیں کوئی اور ہے، مگر عشق یہ بلال کا ہے، عشق یہ جنید کا ہے، عشق بایزید بستانی کا ہے، عشق منصور کا ہے، عشق غوث اعظم کا ہے کہ یہ کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ ہر مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے خدا کے جلوے میں گم ہو جاتے ہیں، جلوے کا دیدار کر لیتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ اس جلوے میں وہ لذت ہے، وہ لذت ہے۔ محبوب کے جلوے میں کیا لذت ہے؟ کوئی پوچھے میں مجنوں سے، مجنوں کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، کسی کو جانے یا نہ جانے، لوگوں نے اسے مجنوں مجنوں کہہ کے عاشقوں کا آئیڈیل بنا دیا، مگر آپ اگر صوفیہ کی کتابوں میں پڑھیں گے تو مجنوں ایک اللہ کا ولی تھا، اس کا نام قیس تھا۔ بہرحال حکایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ بہت مشہور ہے کہ مجنوں جا رہا تھا اور سامنے ایک صاحب تھے نماز پڑھ رہے، مجنوں گزر گیا، انہوں نے جلدی سے نماز ختم کی، جلدی سے سلام پھیر کے پکڑ لیا، کہا کمبخت تجھے پتا نہیں کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ کہا مجھے تو پتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرتے نہیں، مگر میں تو لیلا کے عشق میں اتنا مہ تھا، مجھے یہ پتا ہی نہیں چلا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، اب تو کیسے اپنے معشوق کے عشق میں نماز پڑھ رہا تھا کہ تو مجھے دیکھ رہا تھا۔ عقل والے اور ہیں، جو دل والے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ عقل اور دل کی مثال اور دو کہ جو اپنے رب کے جلووں کو دیکھ لیتے ہیں انہیں دنیا کے کسی اور جلوے کی خواہش نہیں رہتی۔ میرے ذہن میں بات آئی کہ موسیٰ جب کوہ طور پر گئے اور بار بار یہ اصرار کرنے لگے کہ اے رب تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، ذات دیکھنے کی بات نہیں کی تھی، صفات دیکھنے کی بات کہی تھی، تو رب نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ آج اسی سے پیش کیا، رب نے کہا چلو، موسیٰ نے کہا ہے ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، ایک عکس اس پہاڑ پر تجلی کا موسیٰ کی آنکھوں نے دیکھا، بے ہوش ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن میں۔ بے ہوش ہونے کے بعد جانتے ہو حضرت موسیٰ کی آنکھ کا حال کیا ہوا؟ 40 میل پر کوئی کالی چوٹی اندھیری رات میں بھی چلتی تھی، تو 40 میل دور حضرت موسیٰ اپنی آنکھوں سے اس کالے پتھر پہ اندھیری رات میں کالی چوٹی کو چلتے ہوئے دیکھ لیتے۔ صرف اس جھلک کا فیضان تھا۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں یہ ہے، موسیٰ اپنے گھر گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے رکھی، کیونکہ موسیٰ کی آنکھ کو اگر کوئی دیکھ لیتا تو وہ نابینا ہو جاتا۔ رب کی بے انتہا تجلیوں میں سے ایک تجلی ڈائریکٹ موسیٰ کی آنکھ پہ نہ پڑی، پہاڑ پر پڑھ کر موسیٰ کی آنکھ نے دیکھا تو عالم یہ
کہ موسیٰ کی آنکھ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، نابینا دیکھنے کے بعد ہو جائے تو حضرت موسیٰ اپنے گھر پہنچے تو ان کی بیوی نے کہا موسیٰ اپنی آنکھوں میں پٹی کیوں باندھ کے رکھی ہے؟ اس سے پہلے تو کبھی پٹی لگائی نہیں تھی، کیا وہ آنکھ میں کچھ ہو گیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا آج میرے رب کے جلوے کا دیدار، پورا واقعہ بیان کیا کہ طور پر ہوا اور وہ ایک جھلک میں نے آنکھوں نے دیکھ لی ہے۔ اے صفورہ، اب میری آنکھ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اگر کسی نے میری آنکھ کو دیکھا تو اس کی آنکھ چلی جائے گی۔ مگر بیوی بڑی ضدی ہوتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے نا، ہوتی ہے کہ نہیں؟ عالم یہ ہے کہ انسان ہر ایک کی خواہش پوری کر سکتا ہے مگر اپنی بیوی کی خواہش کبھی نہیں پوری کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ ایک صاحب تھے، بڑے ایماندار تھے، 2 بیوی رکھے تھے۔ کتنی بیوی؟ 2۔ عدل سے کام لیتے تھے، دونوں بیوی کے ساتھ انصاف سے زندگی گزارتے۔ اتفاق سے دونوں کا انتقال ایک ہی دن ہوا، دونوں بیویوں کا انتقال ایک ہی دن ہوا۔ تو انہوں نے سوچا کہ جب زندگی بھر میں نے انصاف سے کام لیا ہے، عدل سے کام لیا ہے، تو مرنے کے بعد بھی میں انصاف کروں گا۔ مرنے کے بعد میرا انصاف یہ ہوگا، ایک ہی وقت دونوں کو نہلواؤں گا، 2 نہلانے والی کو بلایا، ایک ہی وقت دونوں کو کپڑا پہناؤں گا، کفن۔ گھر میں ایک دروازہ تھا تو انہوں نے ایک دروازہ نیا نکالا، کہا ایک ہی وقت میں اپنے گھر کے دروازے سے جنازہ بھی نکلوں گا۔ قبرستان لے گئے، ایک ہی وقت دونوں کو دفن کروں گا الگ الگ قبر میں۔ انصاف دنیا میں کیا، سوچا کہ باتیں مرنے کے بھی جو ہے مرنے کے بعد انصاف کروں گا۔ رات ہوئی تو بیوی خواب میں آئی، بیوی خواب میں آئی، کہا میرے شوہر تو نے دنیا میں جب میں زندہ رہی بڑے انصاف کے ساتھ تو نے میری اپنے ساتھ زندگی گزاری، مگر مرنے کے بعد مجھ کو پرانے والے دروازے سے نکالا اور دوسری والی کو نئی دروازے سے نکالا۔ یہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ کی بیوی نے بھی خواہش کا اظہار کیا، اے موسیٰ میں تیری آنکھوں کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا صفورہ تیری آنکھ چلی جائے گی، تو میری آنکھ کو نہیں دیکھ سکتی۔ کہا کیا ہوا؟ ایک آنکھ پہ میں پٹی لگا لوں گی، ہاتھ لگا لوں گی، دوسری آنکھ سے دیکھ لوں گی، ایک ہی آنکھ تو جائے گی، ایک آنکھ سے دنیا کا کام کر لوں گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ نے آنکھ سے پردہ ہٹایا، پٹی ہٹائی، حجاب ہٹایا۔ موسیٰ کی بیوی حضرت صفورہ نے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا، دوسری آنکھ سے جیسے ہی موسیٰ کے آنکھوں کو دیکھا، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی بیوی کی آنکھ کی روشنی فوراً چلی گئی، فوراً چلی گئی۔ جب آنکھ کی روشنی گئی تو حضرت موسیٰ کی بیوی نے کیا کہا ہے موسیٰ اب پھر سے تو اپنی آنکھوں کو دکھا، میری ایک آنکھ تو چلی گئی، اب میں چاہتی ہوں کہ میری دوسری بھی آنکھ چلی جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تو اندھی ہو جائے گی، دنیا کا نظارہ نہیں کر سکتی، دنیا کے حسن کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی، ارے ایک آنکھ سلامت ہے، شکر کر۔ کہا موسیٰ میں نے تیری آنکھوں میں جب خدا کے جلوے کا مشاہدہ کیا تو یہ دنیا کی خوبصورتی اس جلوے کے آگے ہیچ نظر آئی۔ اے موسیٰ اپنے آنکھ کو کھول دے، اور میں اسی رب کے جھلک کو دیکھنے کے لیے میں اپنی دوسری بھی آنکھوں کو گوانے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رب کی محبوب کا دیدار نفع نقصان نہیں دیکھتا، نفع نقصان نہیں دیکھتا، آنکھ رہے نہ رہے، جان رہے، یاد رکھو
صحابہ نے جو نبی سے محبت کی، صحابہ کی مقدس جماعت نے جو مصطفیٰ سے محبت کی، تو ان کی محبت کا تعلق ان کے عقل نہیں تھی، ان کا دماغ نہیں تھا، بلکہ ان کا دل تھا۔ تبھی تو صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو، مولا علی ہو، سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ میں قربان نظر ہوتے آتے ہیں، بے شک سب کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دل کا معاملہ تھا۔ دل کبھی نفع اور نقصان نہیں سوچتا، دل تو ہمیشہ عاشق، عاشق تو ہمیشہ معشوق کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم بیماری کا زمانہ تھا، روایتوں کے مطابق جس پر کیڑے پڑ گئے تھے، جس میں کیڑے پڑ گئے، زخموں سے بےتاب ہے، درد سے کڑھاتے، اللہ نے شفا دی۔ لوگوں نے پوچھا، اے ایوب تیرا وہ زمانہ اچھا تھا یا اب تم ٹھیک ہو گئے ہو یہ زمانہ اچھا ہے؟ تو حضرت ایوب نے جواب دیا، یہ زمانہ اچھا نہیں ہے، بلکہ وہ زمانہ اچھا تھا جب میرے جسم میں کیڑے تھے، مجھے درد تھی، میں کراہتا تھا، میں آہیں بھرتا تھا، میں تڑپتا تھا، میں سسکتا تھا۔ لوگوں نے کہا، ارے تم اچھے ہو گئے ہو، تمہیں صحت یابی ہو گئی ہے، تمہیں شفا یابی مل گئی ہے، ارے یہ زمانہ اچھا ہے یا وہ بیماری کا زمانہ اچھا ہے؟ حضرت ایوب نے کہا، نہیں پیارے، یہ زمانہ اچھا نہیں ہے، بلکہ وہ بیماری کا زمانہ اچھا تھا۔ لوگوں نے پھر پوچھا، بیماری کا زمانہ کیسے اچھا ہے؟ تو ایوب نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ جب میرا درد بہت تیز ہوتا تھا، میں آہ بھرتا تھا، میں کراہتا تھا، میں سسکیاں لیتا تھا، تو میرا رب مجھ سے پیار سے پوچھتا تھا، ایوب تیرا حال کیسا ہے؟ جب میرا رب مجھ سے کلام کرتا، مجھ سے باتیں کرتا، تو اس کے کلام میں اتنی چاشنی تھی، اتنی چاشنی تھی کہ میں اپنے درد کو بھول جاتا، میں اپنے زخموں کو بھول جاتا، بلکہ رب کے کلام میں ڈوب جاتا تھا۔ حضرت میاں محمد پاکستان کے مشہور بزرگ ہیں، پاکستان مستجاب الدعوات، یعنی جب وہ کوئی بھی دعا مانگے اللہ ان کی ہر دعا کو قبول کرنے والا، ہر دعا قبول ہوتی۔ دروازے پہ بھیڑ لگی رہتی، بابا مجھے یہ پرابلم ہے، ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ ان کی سن لیتا، اس کی پریشانی دور ہو جاتی۔ بھیڑ لگی رہتی، ہزاروں کا مجمع، میاں محمد کا دربار لگا ہے، ہر ایک سائل کی سنتے، فوراً دعا کرتے، فوراً ہی اس کا معاملہ حل ہوتا، اس کی پریشانی دور ہو جاتی۔ آپ گھر میں اکیلے تھے، والدہ تھے، میاں محمد خود بیمار تھے، جو دوسروں کی بیماری کا علاج کر رہا ہو، جو دوسروں کو شفا دے رہا ہو، جس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہو کہ اٹھا دے اور زبان سے کچھ کہہ دے تو رب سن لے، اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ خود بیمار تھا۔ اور بیماری کیا تھی؟ رات بھر وہ کھانستے تھے، رات بھر کیا کرتے تھے؟ کھانستے تھے۔ والدہ بیچاری رات میں اپنے بیٹے کی کھانسی کو سن کے برداشت نہیں کرتی، کہتی میاں محمد جاؤ کسی حکیم کو دکھا دو، کسی ڈاکٹر کو دکھا دو، کسی معالج کو دکھا دو، کسی طبیب سے ملاقات کر لو، علاج کروا لو، رات بھر تم کھانستے ہو، میں ماں ہوں، تمہاری کھانسی سن کر میں رات بھر خود نہیں سنتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ماں
اور باپ میں جو سب سے بڑا فرق ہے، 2-3 سال کا بیٹا ہو اور رات بھر کھانسے اور 2-3 دن بیمار رہ جائے، بخار آ جائے، ابا چھت پہ چلے جاتے ہیں سونے کے لیے، مگر ماں بھیگے بستر پر ہی کبھی کبھی وہ سو جاتی ہے اور رات بھر اپنے بچے کی کھانسی کو دور کرنے کے لیے کبھی نمک چٹاتی ہے، کبھی شہد چٹاتی ہے، کبھی یہ دوا پلاتی ہے تاکہ میرے بچے کو سکون مل جائے۔ کہا میں ماں ہوں، ماں کبھی یہ دیکھ نہیں سکتی اپنے بیٹے کو پریشان ہوتے ہوئے، میاں محمد جا کسی ڈاکٹر کو دکھا دو۔ اب یہ ماں کی سنتے اور بات کو ٹال ڈالتے، نہیں مانتے، کہا ماں جانے دو، کوئی بات نہیں، ڈاکٹر کے پاس میں کیوں جاؤں گا، ایسے ہی رہیں۔ ماں نے کہا بیٹا تو نہیں سننے والا، کوئی نہ کوئی تدبیر لگاتی ہے۔ لائن میں خود کھڑی ہو گئی، لائن میں خود کھڑی ہو گئی، چہرے پہ نقاب ڈال دیا، پردہ ڈال دیا، کھڑی ہوئی، جب ان کا نمبر آیا کہا میاں محمد میرا ایک بیٹا ہے۔ کہا بول مائی۔ کہا اسے رات میں بہت کھانسی آتی ہے، آپ دعا کر دو تاکہ میرے بیٹے کی کھانسی دور ہو جائے۔ انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ یہ مائی آئی ہوئی ہے، اپنے بیٹے سے پریشان ہے، اسے کھانسی آتی ہے، اے اللہ تو اس کے بیٹے کی کھانسی کو دور کر دے، شفا دے دے۔ رات ہوئی، میاں محمد کی کھانسی دور، میاں محمد کی کھانسی دور، بے چینی، کربٹیں، پریشانی، رات گزار دی۔ اب پوری توجہ سے سنو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ ماں کے پاس آئے، کہا امی جان جو کل عورت آئی تھی میرے دربار میں سائلوں کے ساتھ، کہیں وہ تم تو نہیں تھی؟ کہا بیٹا میں کیا کرتی جب تو میری بات مان نہیں رہا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جا نہیں رہا تھا، بیٹا تو ہے نا، میں کیسے برداشت کروں گی کہ تو میرے سامنے رات بھر کھانسے، ارے تجھے بھی نیند نہیں آئے گی، مجھے بھی نیند نہیں آئے گی، بیٹا کیا کرتی میں نے یہ تدبیر نکالی اور میں نے تجھ سے ہی دعا کر دی، اور تجھے کچھ ہونا چاہیے، اللہ نے تیری سن لی، میرے بیٹے کی کھانسی دور ہو گئی، اور کیا چاہیے؟ حضرت میاں محمد نے کہا ماں نہیں، تو اور کچھ کر دیتی تو میرے لیے ٹھیک تھا، مگر یہ جو کام کیا ہے تو نے میرے لیے اچھا نہیں کیا۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے اچھا کیوں نہیں کیا؟ ارے تو اچھا ہو گیا، اس سے بڑھ کے اور کیا اچھا ہوگا؟ کہا نہیں ماں تو نے میرے لیے اچھا نہیں کیا۔ کہا بیٹا بات کیا ہے؟ تو خوش نہیں ہے، تیری بیماری دور ہو گئی، تیری کھانسی دور ہو گئی؟ کہا ماں بات یہ ہے، جب میں کھانستا تھا میری کھانسی بہت عروج پر ہوتی، میں بہت تیز کھانستا، بہت شدت کے ساتھ کھانستا، تو مائی رات کے آخری پہر میں میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا میاں محمد تیرا حال کیسا ہے؟ مائی آج کھانسی چلی گئی، میرے رب نے مجھ سے آج کلام نہیں کیا۔ دنیا کی یہ لذتیں، کائنات کے یہ نظارے، کائنات میں یہ جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں، ارے اس رب کے جلوے کے لیے، اس رب کے کلام میں اتنی چاشنی ہے، کتنا بھی درد ہو، کتنی بھی غم ہو، کتنی بھی پریشانیاں ہو، کتنی بھی پرابلمز ہو، مگر انسان کو اگر رب سے محبت ہو جائے، اس کی ایک جھلک کا وہ بیتاب ہو جائے، تو رب کے اس دیدار میں جو لذت ہے وہ کائنات کے کسی اور شے میں نہیں ہو سکتی۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو انسان نے دو چیز دی، ایک عقل دی اور دوسرا بول تو دو، ارے عقل ہی کو دماغ بولتے ہیں، یہاں عقل کو دماغ بولتے ہیں، دل بولتے ہیں۔ ایک دماغ دیا، دوسرا دو دیا۔ اچھا اس نے دل دیا تو چھوڑا نہیں دل کو یوں،
قرآن کہتا ہے زینا للناس کہ ہم نے لوگوں کے لیے مزین کیا حب الشہوات من النساء والبنین، اے انسان ہم نے تجھے دل دیا مگر دل کے اندر ہم نے محبت کا جذبہ دیا، مگر محبت کے جذبے کے ساتھ ساتھ بتاؤ کسی کی دکان ہو اور خریدار نہ ہو تو دکان سے کوئی فائدہ ہے؟ ارے ہاں نہیں تو بولو یار، کوئی فائدہ ہے؟ کسی کے پاس موبائل ہو اور سم کارڈ نہ ہو تو فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اب اللہ نے دل دیا، جذبہ محبت دیا، تو محبت کرنے کے لیے بھی تو لوگ چاہیے کہ جس سے یہ دل محبت کرے۔ اب اصل بات میں کہنے جا رہا ہوں، آپ میری تقریر کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، اللہ نے دل دیا، محبت کا جذبہ دیا، اور کس سے محبت کی جائے؟ ماں دیا، باپ دیا، بھائی دیے، بہن دیے، یہ افراد دیے، تاکہ اے انسان تیرے دل کو سکون مل جائے، بیش بیش دل کو سکون مل جائے۔ یہ طلبہ دارالعلوم فیاضیہ میں پڑھتے ہیں، بتاؤ جب ماں کی یاد آتی ہوگی، اپنے گھر جاتے ہوں گے، ماں کو ایک جھلک دیکھ لیتے ہوں گے، تو کیا ان کے دل کی بے قراری دور ہوتی ہے کہ نہیں؟ ماں کے دل میں، باپ کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت جاگتی ہے۔ ماں باپ بیٹے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ماں باپ بیٹے کو جیسے ہی دیکھ لیتے ہیں دل کی محبت کو اطمینان مل جاتا ہے۔ تو اللہ نے جذبہ محبت دی، اور جذبہ محبت کو سرد کرنے کے لیے دیدار دیا، اور جس کا دیدار کیا جائے وہ افراد دیے۔ انسان ماں سے محبت کرتا ہے، باپ سے محبت کرتا ہے، بھائی سے محبت کرتا ہے، بہن سے محبت کرتا ہے، رشتہ دار سے محبت کرتا ہے، پیر سے محبت کرتا ہے، عالم سے محبت کرتا ہے، امام سے محبت کرتا ہے، سماج سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت ہے۔ اور محبت نے بے قراری لی، جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا اس کو قرار مل گیا۔ اور کبھی کبھی نہ بھی دیکھو تو محبوب کی گلیوں میں سے گھوم جاؤ تو کچھ لوگوں کو وہیں سے قرار مل جاتا ہے، ملتا ہے کہ نہیں؟ محبوب سے منسلک کوئی چیز مل جائے۔ اب میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں یہ پوری توجہ سے، اللہ نے دل دیا، دل میں جذبہ محبت دی، اور جذبہ محبت کو سرد کرنے کے لیے افراد محبت دیے، اسباب محبت دیا، ماں باپ بھائی بہن، اللہ نے کہا ان سب سے محبت کر۔ مگر سب سے زیادہ محبت کس سے؟ سب سے زیادہ محبت سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ سے۔ قرآن کہتا ہے للذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ بندہ بندے سے محبت کرتا ہے، بندہ بھائی سے محبت کرتا ہے، بہن سے محبت کرتا ہے، ماں سے محبت کرتا ہے، اوپر چلے جائیں نبیوں سے محبت کرتا ہے، ولیوں سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے نا۔ مگر محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبوب کو دیکھنا۔ محبت کیا چاہتی ہے؟ محبوب کا دیدار۔ جیسے ہی یہ محبوب کا دیدار ہوتا ہے نا، فوراً محبت کو قرار مل جاتا ہے۔ ملتا ہے کہ نہیں؟ اب سب سے بڑھ کر محبت کس سے؟ بولو، سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کو دیکھ سکتے ہو؟
اور محبت کو قرار دیکھنے سے ملتا ہے. محبت کو قرار دیکھنے سے، محبوب کی زیارت سے، محبوب کے دیدار سے، محبوب کی ایک جھلک پانے سے ہوتا ہے. ماں کی محبت دل میں انگڑائی لی، ماں کو دیکھا قرار مل گیا. بھائی کے دل میں بھائی کی محبت بے قرار ہوئی، بھائی کو دیکھا قرار مل گیا. ماں باپ کے دل میں بیٹے کی انگڑائی پیدا ہوئی، بیٹے کو دیکھا قرار مل گیا. مگر یہ ساری محبتیں کم ہیں. سب سے بڑی محبت تو اللہ سے. تو میں نے رب سے پوچھا، اے رب کائنات، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کا دیدار کیا جائے. محبت کا تقاضا تو یہ ہے محبوب کی زیارت کی جائے. محبت کا تقاضا تو یہ ہے محبوب کی ایک جھلک دیکھی جائے. اور ایمان والوں سے تو کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرے؟ اللہ سے. اے اللہ، تیری محبت اگر میرے دل میں سب سے زیادہ ہے تو یہ دل تو تیرا دیدار چاہتا ہے، تیری زیارت چاہتا ہے، تجھے دیکھنا چاہتا ہے، تیری ایک جھلک کا دیدار. تو رب نے کہا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو ایک کام کر، آ نماز پڑھ. سبحان اللہ. اس پہ سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ تیز بول دو، کیونکہ یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے، یہ بوڑھوں کے کام کی چیز ہے. آپ تو بھی جوان ہیں، آپ کو مسجد جانے میں ضرورت کیا؟ یہ تو امام کے لیے ہے، مولانا کے لیے ہے، جن کو پیمنٹ دیتے ہیں، جن کو تنخواہ دیتے ہیں، وہ سبحان اللہ بولے کہ کوئی وہ جائے مسجد میں. تو اللہ نے کیا کہا؟ آ نماز پڑھو. نماز پڑھے گا تو نماز میں میرا دیدار ہوگا. اب گیا جلدی سے، اس نے وضو کیا، اللہ اکبر کیا، ایمان والا تھا، دل میں رب کی محبت بے قرار تھی. اب جیسے ہی وہ نماز میں ڈوبا، مگر دیدار تو نہیں ہوا، وہ عشق کی آگ اور بھڑک گئی. عشق کی آگ اور بھڑک گئی. کہا اے حقیقت منتظر، آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آ جا، تو نے کہا تھا نماز میں تو دکھے گا. اتنی صلاحیت، اتنی لیاقت کہا کہ میں تجھے دیکھ سکوں. یہ دل کی آگ اور بھڑک رہی ہے، دل میں اور آگ لگ گئی ہے. اے خدا انتظار مت کرا، اب اس دل کو اطمینان، دل کو آرام، تو اب تو تیرے دیدار سے ہی ہوگا. اب رب کی بارگاہ میں مومن بندہ التجا پہ التجا کر رہا ہے، اپنے عشق کا حوالہ دے رہا ہے. رب نے کہا تو مجھے براہ راست نہیں دے سکتا، کیونکہ تو مکان والا ہے، میں مکان سے پاک ہوں. تو زمین والا ہے، زمانے والا ہے، میں زمانے سے بے نیاز ہوں. تو بشر ہے، تو انسان ہے، تو ممکن ہے، میں واجب ہوں. تو کبھی میرا دیدار نہیں کر سکتا. ہاں، میں نے اپنی ذات و صفات کا بلا حجاب آئینہ، اپنی ذات و صفات کا بلا حجاب آئینہ گنبد خضرا کے مکین پیارے مصطفیٰ کو بنایا ہے. سبحان اللہ. تم مجھے دیکھ نہیں سکتا، مگر میرے محبوب کا دیدار کر لے. ارے میرے محبوب کا دیدار، یہ میرا ہی دیدار ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب محبوب کو بھی رب کی اس عاشق کے عشق کا پتہ تھا کہ اس کے دل میں ہو سکتا ہے کہاں میری زیارت ہو، کہاں یہ مدینہ آئے، کہاں میرے شہر کو دیکھے، کب خواب میں جاؤں. یہ سارے معاملات طے تھے. تو نبی نے بھی بغیر حجاب کا
جو رب کی ذات و صفات کا آئینہ خود ہے، وہ چراغ تھے، نبی چراغ. ایک طرف صدیق اکبر کا آئینہ رکھا، صدیق اکبر کا آئینہ رکھا، دوسری طرف فاروق اعظم کا آئینہ رکھا، تیسری طرف عثمان غنی کا آئینہ رکھا، چوتھی طرف مولا علی کا آئینہ رکھا. چاروں خلفاء کے آئینے میں جلوہ مصطفیٰ نظر آیا، اور جلوہ مصطفیٰ، آئینے مصطفیٰ میں جلوہ خدا نظر آیا. فار ایگزامپل میں سمجھاؤں، یہ سورج ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیے 5 منٹ تک، دیکھ پائیں گے؟ مگر سورج کو سائنٹیفک طریقے سے دیکھنے کا ایک طریقہ ہے. ایک آئینہ رکھ دیجیے، ایک آئینہ رکھ دیجیے، سورج اوپر ہے، وہ اس آئینے میں نظر آ رہا، اور اسی آئینے کے اینگل سے لگ کر ایک آئینہ رکھ دیجیے، وہ سورج دوسرے آئینے میں نظر آ رہا. تیسرا رکھیے تیسرے آئینے میں، چوتھا رکھیے چوتھے آئینے میں، پانچواں رکھیے پانچویں آئینے میں. آپ اگر ماہر ہوں گے 50 آئینے رکھتے جائیں، وہ ایک سورج 50 آئینوں میں نظر آئے گا. ایک سورج کا جلوہ 50 آئینوں میں نظر آئے گا. یہ سورج نہیں ہے، بلکہ سورج کا عکس ہے، سورج کا جلوہ ہے. تو خدا نے اپنے ذات و صفات کا بغیر حجاب کے آئینہ وجود مصطفیٰ کو بنایا، اور ذات مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو بنایا، فاروق اعظم کو بنایا، عثمان غنی کو بنایا، مولا علی کو بنایا. آئینوں کے سلسلے یہی پہ رکے نہیں، مولا علی نے ایک آئینہ بغداد میں غوث اعظم کی شکل میں نصب کیا، ایک آئینہ اجمیر میں نصب ہوا، ایک آئینہ دہلی میں نصب ہوا، ایک آئینہ کچھوشے میں نصب ہوا، ایک آئینہ مارارا میں نصب ہوا، ایک آئینہ مکھن پور میں نصب ہوا، ایک آئینہ کلیر میں نصب ہوا. لوگوں نے سمجھا یہ جلوہ مختوم اشرف ہے، لوگوں نے سمجھا یہ جلوہ غریب نواز ہے، لوگوں نے سمجھا یہ جلوہ غوث اعظم ہے. مگر حقیقت میں ان آئینوں میں جلوہ مصطفیٰ تھا، اور آئینے مصطفیٰ میں جلوہ خدا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر لگے اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر. دوستو، خدا کی جھلک، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، تمہاری آنکھیں دیدار نہیں کر سکتی، مگر اس نے تمہیں مایوس نہیں کیا. کہا آئینے بنے ہوئے ہیں، آئینے بنے ہوئے ہیں، دل بےتاب ہو، دل بے قرار ہو، دل میں عشق کی آگ جل جائے، جودھ پور سے تو اجمیر چلا جا، خواجہ کی نگری چلا جا، غریب نواز کے آستانے پہ چلا جا. تم مت سمجھنا وہاں غریب نواز لیتا ہے، تم مت خیال کرنا وہاں معین الدین لیتا ہے. جسم تو معین الدین کا ہے، آستانہ تو معین الدین کا ہے، مقبرہ تو معین الدین کا ہے، مگر اس آستانے معین الدین پر جلوہ ہے تو خدا کا ہے. کسی نے کہا بھی ہے، اور کسی نے کہا کیا حدیث پاک ہے، یہ پیر کون ہوتا ہے، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے جب دیکھو تو خدا یاد آ جائے، دیکھو تو خدا یاد آ جائے. تو پیر کی شکل میں، شکل تو پیر کی ہوتی ہے،
مگر جلوہ اس پیر کے چہرے میں واسطوں کے ذریعے خدا کا ہوتا ہے کہ اس پیر کے چہرے میں لوگ دیدار کر کے اپنے دل کو اطمینان دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، بس ایسے ہی لوگوں کے قریب ہو، ایسے ہی لوگوں کے دامن کو تھام لے۔ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے پروردگار کو، جو صبح و شام اپنے رب کو، جو صبح و شام اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ رب کو یاد کرتے ہیں اور رب کو یاد کرتے کرتے رب کی بارگاہ میں اتنا مقرب، اتنے محبوب ہو گئے ہیں۔ اب ان کے آستانے پہ تیری حاضری در حقیقت یہ محبوب کے در پہ حاضری ہے، اور میرے محبوب کے در کی حاضری در حقیقت یہ خدا کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ تو اللہ نے ان سے قرب کی، قریب ہونے کی بات کہی، ان اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ۔ ایک بات بتائیے، نان مسلم ہیں، وہ پتھروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ تبھی تو پوجا کرتے ہیں، کچھ ملتا ہے تو تبھی جھکتے ہیں نا۔ سورج کے آگے جھک جائیں گے، سورج کچھ دے رہا ہے تبھی تو جھک رہے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق۔ گنگا بہہ رہی ہے، گنگا پوتر ہے، گنگا انہیں کچھ دے رہی ہوگی ان کے عقیدے کے مطابق، تبھی تو گنگا کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں، جوڑ لیتے ہیں۔ مگر ہم کتنے بدنصیب ہیں، ہمارا عقیدہ کتنا کمزور ہے، ہمارا اعتماد کتنا کمزور ہے، ہماری عقیدت کتنی کمزور ہے کہ جس کے اندر دینے کی صلاحیت بھی نہیں، مگر وہ لوگ اس سے لے لیتے ہیں، اور ہمارا تعلق جن آستانوں سے ہے، اللہ نے پورے خزانے کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، مگر ان آستانوں سے ہم کچھ لے نہیں پاتے، کیونکہ ہمارے اعتماد میں کمی ہے، ہماری عقیدت میں کمی ہے۔ ان کو دینے میں کوئی کمی، ہماری طلب میں کمی ہے، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ آپ اس سے سمجھیے، تلیوبی میں ایک واقعہ ہے، 4 چور تھے، چوری کرنے کے لیے نکلے۔ تو پہلے زمانے میں چوری وہ قافلے کو لوٹتے تھے، صحرا کے علاقے میں نکل جاتے، تو کوئی مکان بھی نہیں ہوتا، رات میں جب کوئی قافلہ گزرتا تو ڈکیتی کرتے، چوری کرتے۔ تو سوچا کہ شام ہوگی، اس صحرا میں، اس ریگستان میں کہاں ٹھہرے گے، تو دیکھا ایک مکان ہے، سرائے ہے، معلوم ہوا کہ وہ عیسائی کی سرائے ہے۔ کہا چلو، جبہ وبہ پہنے تھے، کہا کہ آپ لوگ ہمیں ایک رات یہاں ٹھہرنے کا موقع دیں گے؟ کہا آپ لوگ کہاں سے آئے؟ کہا فلاں شہر سے آئے، ہم لوگ حج کرنے جا رہے ہیں۔ چور تھے، کیا بولے؟ حج کرنے جا رہے ہیں۔ رات ہم نے سوچا یہاں ٹھہر جائیں، صبح ہم نکل جائیں گے۔ میاں بیوی دو ہی تھے، بچہ بھی تھا۔ کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ لوگ نیک انسان دکھائی دیتے ہو، حج کرنے جا رہے ہیں، مکہ یہ پوتر استھل ہے، تو اگر آپ ہمارے وہاں رک جاؤ گے تو کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ ہمارے گھر میں رک جاؤ۔ اس کا ایک بچہ تھا، اپاہج تھا، چل نہیں پاتا۔ تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا میرے دل میں پتہ نہیں کیوں بار بار یہ خیال آتا ہے، یہ جو اللہ والے آئے ہوئے ہیں، یہ جو حج کرنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے چلو ان کو اپنے بچے کو دکھا دو، یہ کچھ دم کر دیں گے، ایک نگاہ ڈال دیں گے تو ہو سکتا ہے میرے بچے کو شفا مل جائے۔ شوہر نے کہا کوئی بات نہیں، اگر تیرے دل کو تسلی ان کے پاس لے جانے سے ہے تو چل میں ان کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ میاں بیوی اٹھے، دونوں اپنے بچے کو، اپاہج بچے کو اپنی گود میں لیا، ان 4 چور کے پاس آئے، کہا کہ حضور کرم فرمائیے، میرا یہ بچہ ہے، اپاہج ہے، چل نہیں سکتا، ہم بہت پریشان ہیں، آج
قسمت سے آپ میرے گھر آئے ہیں اور مکہ جا رہے ہیں، بڑی مقدس بارگاہ جا رہے ہیں، میرے دل میں خیال آیا اگر آپ ایک نگاہ میرے اس بچے پہ ڈال دیں گے، آپ اگر کچھ دعا کر دیں گے، آپ اللہ سے کچھ مانگ لیں گے، آج میری قسمت کا ستارہ روشن ہو جائے گا، میرے بچے کو شفا یابی مل جائے گی۔ حضور ایک نگاہ کرم اس بچے پہ ڈال دیجئے۔ چاروں چور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ نگاہ کرم کیا ہوتی ہے، یہ عطا کیا ہوتی ہے، یہ فیض کیا ہوتا ہے، یہ دم کیا ہوتا ہے۔ اب چاروں دیکھ رہے ہیں لیکن مسکرائے بھی نہیں، کچھ بولے بھی نہیں۔ اگر کچھ بولیں گے اور بھانڈا کھل گیا کہ چور ہے تو بھگا دیں گے۔ سمجھداری سے کام لیا، بچے کو ہاتھ میں لیا، آنکھ بند کیا، اسی دم کر دیا، کچھ پڑھ کے دم کر دیا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ 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 سو جاؤ، اب یہ جلدی میں دیکھیں گی رات میں چوری کرنا۔ وہ اندر کمرے میں سو گئی، انہوں نے دروازہ کھولا، راستے میں گئے، قافلے کو لوٹا، مال کو کہیں جمع کیا، اور رات میں آئے، صبح پہر میں گھر میں سو گئے۔ صبح جب اٹھے، اٹھنے کے بعد دیکھا کہ آنگن میں ایک بچہ ٹہل رہا ہے، آنگن میں ایک بچہ ٹہل رہا ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا یہ کوئی دوسرا بچہ ہے یا وہی بچہ ہے جو رات میں اس کی ماں میرے پاس لائی تھی؟ دوسرے نے کہا نہیں، یہ تو وہی بچہ دکھائی دے رہا ہے جو رات میں آیا تھا، اپاہج تھا، چل نہیں سکتا تھا، معذور تھا، ان کے ماں باپ میرے پاس لائے تھے۔ چاروں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، حیرت زدہ ہیں۔ ماں باپ وہ عیسائی اپنے بچے کو دیکھا کہ یہ دونوں جاگ گئے ہیں، اپنے بچے کو لائے اور کہا اللہ نے ہم پہ کرم کیا، آپ کو ہمارے گھر پہ بھیجا، آپ اللہ کے ولی ہمارے گھر پہ آئے، آپ نے کیا نگاہ کرم کی، آپ کی نظر میں کیا کمال تھا، کیا جادو تھا، ایک نگاہ میرے بچے پہ ڈالی ہے تو میرے بچے کی پریشانی دور ہو گئی۔ میرا بچہ چل نہیں سکتا تھا، آج اللہ کا شکر ہے کہ میرا بچہ چلنے لگا۔ آج وہ چاروں، وہ آج کی مسلمان نہیں تھے۔ آج کے مسلمانوں کو کتنی قرآن کی آیتیں سنائی جائیں، حدیث سنایا جائے، بزرگوں کے واقعات سنا جائے، کرنا ہے وہی کرنا ہے جو ان کو کرنا ہے۔ نہ کسی مولانا کی سنتے ہیں، نہ کسی علامہ کی سنتے ہیں، نہ کسی پیر کی سنتے ہیں، نہ کسی مفتی کی سنتے ہیں۔ مگر وہ پہلے دور کے لوگ تھے، بڑے اچھے تھے۔ وہ تو اگر ایک بات بھی بزرگوں کے واقعات کو سنو گے نا تو وہ زندگی بھر، زندگی آدھی زندگی ان کی شرابوں میں گزری، آدھی زندگی ان کی ڈکیتیوں میں گزری، آدھی زندگی ان کی سود خوری میں گزری، مگر ایک ہی واقعے نے ایسا ان کی زندگی کو بدلا ہے کہ صرف وہ نیک اور صالح نہیں ہوئے بلکہ اللہ کی مقدس ولیوں کی جماعت میں ان کا اعلیٰ مقام ہوا۔ بے شک بے شک۔ صرف ایک بات سے اگر چاہے تو انسان اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، زندگی میں انقلاب پیدا کر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے بچوں کو شفا دی، انہوں نے کہا اے عیسائیوں، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو اپنے دماغ سے اس بات کو نکالو، میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں حج کرنے نہیں جا رہا تھا، میں نے تم سے جھوٹ بولا، اس لیے جھوٹ بولا کہ اگر میں یہ کہتا کہ میں چور ہوں تو اپنے گھر میں پناہ نہیں دیتے۔ لیکن واہ تیری عقیدت، واہ تیرا مسلمانوں سے اعتماد، واہ تیرا یہ اعتماد کہ اگر کوئی حج کرنے جائے تو اللہ اس کی زبان میں شفا دیتا ہے۔ تیرا یہ اعتماد کہ اگر کوئی اللہ والا ہو تو ایک نگاہ ڈال دے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ ارے تیرے اسی اعتماد نے، تیرے اسی اعتقاد نے، تیری اسی عقیدت نے تیرے اس بچے کو شفا دی ہے۔ ارے آج تیرے بچے کو شفا دی ہے مگر اس شفا نے ہماری زندگی کو بدل دیا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہم اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ چاروں چور اللہ کے مقدس ولیوں میں ان کا شمار ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے لینے میں کمی ہے، مانگنے میں کمی ہے، کیونکہ دینے میں کمی ہے۔ دینے میں روز پاک کا جلسہ کرتے ہیں، سوچ لیتے ہیں ہو گیا، ہم نے حق ادا کر دیا غلامی کا، دیگ چڑھا دی،
حق ادا کر دیا، غوث اعظم خوش ہو جائے گا. یاد رکھو یہ چیز یقیناً بزرگوں کی توجہ کا ذریعہ تو ہے، مگر یہی چیز اعتماد آخر نہیں. یہ کیسی غوث اعظم سے محبت، یہ کیسی غریب نواز سے محبت کہ جلوس نکالتے ہو غوث اعظم تمہارا دامن نہیں چھوڑیں گے، یا غوث اعظم یا غوث اعظم. مگر کبھی یہ سوچا کہ میرا غوث کیسا تھا، میرے غوث کی زندگی کیسی تھی، میرے غوث کے شب و روز کیسے تھے. کوئی آقا ہو اس کا غلام ہو تو بتاؤ آقا کیا چاہے گا؟ ارے جیسا آقا ہو ویسی غلام چلے. غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہو، غوث اعظم کی یاد کرتے ہو، محفل مناتے ہو، دیکھ چلاتے ہو. ابھی دیکھیے ہمارا حال، ابھی کسی سے کہہ دو کہ بھائی غوث پاک کی نیاز کر رہے ہیں، اچھا آپ 2 بوری چاول دے دیجیے، فوراً 2 بوری دے دیتا. اور یہ کہہ دو کہ میرے بغل میں ایک یتیم ہے، اس کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، ایک جوڑا کپڑے کا پیسہ دے دو، تو وہ یار اس بار جی ایس ٹی کرنے کی بنیاد پر کاروبار بڑا ہلکا چل رہا ہے، دوسرے مہینے ٹرائی کریں. میں بالکل جو بات کہہ رہا ہوں وہ حق ہے. غوث اعظم تمہارے نیاز کرنے سے کچھ نہیں ہوگی، بس اس سے زیادہ خوشی تو غوث کو یہ ہوگی کہ غوث کے نام پر کسی غریب کو کپڑا پہنا دو، غوث کے نام پہ کوئی ٹھنڈی سے ٹھٹر رہا ہو اسے کمبل دے دو، غوث کے نام پہ کوئی بے سہارا ہو تو اسے سہارا دے دو، غوث کے نام پہ اگر کسی کے لبوں پہ مسکراہٹ نہ ہو تو کہہ دو آج میرے غوث کا مہینہ ہے، آج میں تمہاری جو مدد کر رہا ہوں یہ غوث اعظم کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ کرو پھر نیاز کرو، اس نیاز میں مزہ ہے. ہماری طلب میں کمی ہے، مانگنے میں کمی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. اب کہتے ہیں ارے 11 سال ہو گئے، یہاں گئے وہاں گئے، لوگ بولتے ہیں دو بولتے غریب نواز کے آسان ہیں، جو 6 بار جانے تھے اولاد ہو جاتی ہے، یہاں تو 12 بار چلے گئے مگر کوئی اولاد نہیں ہوئی. اب عقیدہ یہیں سے کمزور، یہاں گئے وہاں گئے مگر نہیں ہوتا ہی نہیں ایسا. کہیں نہ کہیں عقیدت میں کمزوری پیدا ہوتی کہ نہیں. کیا آپ دیکھو وہ گیا تھا، وہ مستان بابا کے وہاں اس کا ہو گیا، وہ مستان بابا کے وہاں گیا کچھ نہیں ہوا. وہ دیکھو جلال بابا کے وہاں گیا اس کا ہو گیا، میرا کچھ نہیں ہوا. وہ دیکھو فلاں بابا کے. میں ایک مثال دیتا ہوں، سمجھو گی مثال؟ سمجھو گی نہیں؟ ایک یہودی تھا مگر مسلمانوں کا لباس پہنتا تھا اور سب کو بیوقوف بناتا تھا، اپنے مطابق بیوقوف بناتا تھا، ہمارے مطابق. وہ جاتا تھا مسلمان لباس داڑھی بڑی، تو کہتا تھا ایک حدیث پاک کی میں تشریح چاہتا ہوں. کہا کیا حدیث؟ حدیث اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ کے ولیوں کی سمجھ سے، فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب وہ ہر ایک کے پاس جاتا، ہر ایک اپنے اعتبار سے اس حدیث کی تشریح کرتے، آگے بھی پوچھتے. بایزید بستامی کی بارگاہ میں پہنچے، کہا حضور آپ ذرا اس حدیث پاک کی تشریح کیجیے. حضرت بایزید بستامی نے کہا پہلے تو اپنا یہ مکاری والا لباس اتار، کوئی یہودی ہے اور مسلمانوں کا لباس پہنا کر مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے. اب وہ سمجھ گیا کہ حدیث کی تشریح تو یہی ہے، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ تو دیکھے گا کہ میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں. اس نے ایک سوال کیا، حضور میں بہت بڑے بڑے ولیوں کے پاس گیا، مشہور تھے، مگر انہوں نے میرا راز تو کھولا نہیں. آپ نے میرا راز فوراً کھول دیا. ہاں تو اس کے بعد وہ جب یہ راز کھولا تو اس نے سوچا تھا کہ جو بھی میرا راز کھولے گا
تو میں اس کے ہاتھ پہ ایمان لیا. تو یہ فوراً حضرت بایزید بستامی کے ہاتھ پر ایمان لیا. تو جانتے ہو حضرت بایزید بستامی نے کیا کہا؟ کہا یہودی تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی تجھے نہیں جانتے تھے کہ تو یہودی ہے؟ جانتے تھے، وہ جانتے تھے، مگر اس جاننے کے باوجود بھی انہوں نے کہا، یہ نہیں بولا کہ تو یہودی ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ تیرا ایمان بایزید بستامی کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے. اگر وہ راز کھول دیتے تو وہاں ایمان لے آتا، مگر لوہے محفوظ میں تیرا ایمان تو بایزید بستامی کے ہاتھ میں لکھا تھا. ارے اولیاء کرام کے غلاموں، تمہاری مراد کہاں سے پوری ہوگی یہ تمہیں پتا نہیں ہے. ارے ان ولیوں کے در پہ جاتے رہو، یہ مت دیکھو کہ یہ بڑے کا در ہے چھوٹے کا در ہے، دیکھو یہ کہ لوہے محفوظ میں تمہاری تقدیر کے سارے معاملات یا وہ معاملہ لکھا کہاں سے ہے. تم مایوس مت ہو، اگر غریب نواز کے در پہ معاملہ لکھا ہوگا تو وہاں سے مراد پوری ہوگی، یا کسی اور ولی کے در سے معاملہ پورا ہوگا تو وہاں سے مراد پوری ہوگی. ہماری طلب نہیں کرنی ہے کہ نہیں؟ ایسے بتاؤں، ایک مثال اور دے دو، سنو گے؟ ٹھنڈی تو نہیں لگ رہی ہے؟ اب میں رکا کس سے بات کرتا ہے؟ عبد المجید سلیمانی، مجید بھائی سلیمانی. مجید بھائی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں بیٹھے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں، گھر کے اندر یہ بیٹھے ہوں اور کوئی فقیر گھر کے اندر ان کے بیڈ روم میں پہنچ جائے اور کہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، بتاؤ یہ پیسہ دیں گے یا چپل دیں گے؟ ہاں چپل مارے. ارے فقیر گیٹ پہ آواز لگاتا ہے کہ کاکے بیڈ روم میں مانگے گا؟ کسی فقیر کو بیڈ روم میں مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ فقیر مانگتا ہے دروازے پہ، اللہ کے نام پہ دے دو، رسول اللہ کے نام پہ دو، غوث پاک کے نام پہ دے دو، دے دو، دروازے پہ ستا. وہ جانتا ہے ملے گا کہاں سے؟ دروازے سے. پوری توجہ، ملے گا کہاں سے؟ دروازے سے. وہ آنگن کراس کر کے اندر جانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ حجرے میں پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ اگر حجرے میں جا کے مانگوں گا تو مجھے پیسہ نہیں ملے گا بلکہ جوتا ملے گا. اور صرف مجید بھائی کا جوتا نہیں ملے گا، ان کے تینوں بیٹوں کا جوتا ملے گا. سب کو بلا بلا کے دوڑا دوڑا کے مارے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ فقیر کا مانگنے کا جو در ہے وہ کیا ہے؟ دروازہ. جگہ کون سی ہے؟ تبھی بولو، دروازہ. اب تم جاتے ہو غریب نواز کے آستانے پر، دھکا دے کر کے ادھر دے کر کے جالی کے ایک دم قریب پہنچتے ہو. اندر جالی تو آپ کا حجرہ ہے نا، جہاں جالی ہوگی حجرہ ہے کہ نہیں؟ دھکا دے رہے ہو اور ہاتھ پھیلا ہے، غریب نواز یہ غریب نواز یہ کرتے ہیں، غریب نواز یہ مراد پوری کر دیجیے، مجھے اولاد دے دیجیے، مجھے یہ کرتے ہو نا. ارے تو وہاں گیا ہے تحفہ دینے کے لیے یا مانگنے کے لیے؟ کس لیے گیا ہے؟ بولو نا، کس لیے گیا ہے؟ تو منگتوں کی جگہ یہ حجرہ ہے یا در ہے؟ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ در ہے. تمہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. ارے اگر غریب نواز سے لینا ہے، کسی ولی سے لینا ہے، چوکھٹ پہ بیٹھ جاؤ، دامن تو پھیلا دو اور ایک منگتے کی طرح، ایک بھکاری کی طرح، ایک سائل کی طرح آواز لگاؤ اور کہو اے غریب نواز، تیرا غلام تیرے دروازے پہ صدا لگا رہا ہے، اپنی اس بھکاری کی آواز کو سن لے. بیش اندر بھی جاؤ تحفہ دینے کے لیے، باہر سے نہیں دیا تھا.
اندر جا کے اسپیشل طور پہ عزت کے ساتھ فاتحہ پڑھو اندر، پھول ڈالو اندر، درود پڑھو اندر، مگر غریب نواز سے مانگو در پر، چوکھٹ پر۔ ہماری طلب میں کمی ہے، بزرگوں کے دینے میں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ ہمارے دست سوال دراز کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، وہ تو چاہتے ہی ہے میرا منگتا ایک بات تڑپ کر مانگے تو، وہ تو چاہتی ہی ہے، مگر ہم شاید ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ چاہت کب ہوگی؟ جب اعتماد مضبوط ہوگا، جب عقیدہ مضبوط ہوگا، جب ہم ان سے اپنی محبت، اپنی دل میں ان کے محبت کے چراغ کو خوب سے خوب تک روشن کریں گے۔ یہ اعتماد، یہ اعتقاد اور یہ بھروسے اگر مضبوط ہیں اور پھر ایک سائل کے طریقے سے مانگو گے تو کوئی بھی ولی ہو، ضروری نہیں کہ تم بغداد جاؤ، ضروری نہیں کہ تم بغداد جاؤ، ارے محبت سے غوث اعظم کو یاد کر کے تو دیکھ، ایک بار غلام بن کر بھکاری بن کر میرے غوث سے مانگ کے تو دیکھ۔ انہیں ضروری نہیں ہے کہ تو غوث پاک کی جادی پکڑ کر مانگ، ارے غوث اعظم کے لیے تو سب کچھ برابر ہے، یہ دنیا ان کے سامنے رائی کے دانے کی برابر ہے۔ میرا غوث وہ لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، دل و جان سے ان سے قریب، ان کو یاد کرتے رہو، ان کے دامن کو پکڑے رہو، نیاز بھی مناؤ، جلسے بھی کرو۔ یہ غلامی کے طریقے ضرور ہیں، مگر غلامی کا جو سچا طریقہ ہے غوث کے نقش قدم پہ چلنا۔ میرے غوث نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، قادری سچا وہی ہوگا جو زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے۔ میرے غوث نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، سچا قادری وہ ہوگا جو وعدہ خلافی نہ کرے۔ میرا غوث کبھی منہیات حرام کاموں کی طرف نہیں گیا، نہ شراب کی طرف، نہ زنا کی طرف، معاذ اللہ، نہ ایسے برے کاموں کی طرف۔ ہم اگر قادری ہیں، غوث کے غلام ہیں، نبی کے غلام ہیں، تو ہمارا بھی کام ہے کہ ان برائیوں سے بچیں۔ اور غوث کی بارگاہ میں سب سے بہترین خراج عقیدت یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کہ جس سے آپ کا گھر تباہ ہو رہا ہو، آپ کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہو، آپ کی سوسائٹی تباہ ہو رہی ہو، اس غوث اعظم کے مہینے میں توبہ کیجئے اور کہیے غوث اعظم آپ کے مہینے میں میں نے توبہ کی، اے اللہ غوث اعظم کے صدقے طفیل میری توبہ کو قبول فرما لے۔ یہی سب سے بڑی میرے غوث کی غلامی ہوگی، قادریت ہوگی اور آپ کی نسبت ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے، سنوارا ہے، دامے دل میں سکھ نے شدت کی ہے، مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس محفل کو کامیاب بنائے، اور خاص طور سے آپ کے اس مسجد کے امام مولانا فرقان صاحب، فرقانی نام ہے وہاں فرقان صاحب، جنہوں نے کافی محنتیں کی، پوری نظامت، ہر طریقے کی نظامت انہوں نے سنبھالی، مولا تعالیٰ ان کے علم میں اور ان کے بازو میں قوت عطا فرمائے اور ان کی عمر کو دراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔